بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اہم اور ضروری بات جو میں اپنے ہانریبل ججز اور عدالتوں سے بڑی ہی عاجزی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر، چیف جسٹس صاحب اور عملی اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے چیف آرمی اسٹاف، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے ملک میں مذہبی انتشار بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں ان مدارس میں پڑھ کے آیا ہوں، اور ان مدارس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا سب جانتا ہوں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک پاکستان، جو ایک کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پر بنا ہے، کہ اس کا کلمہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ جو ملک لا الہ الا اللہ پر بنا ہے، وہ آپ کا ملک 72 فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ ان فرقوں میں بھکاری بھی ہیں، ان فرقوں میں منافق بھی ہیں، چاہے وہ مولویت ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہبی جماعت ہو۔ تو جیسے رانا ثناء اللہ، اس کو ثناء اللہ کہنا نہیں چاہیے، یہ رانا ثناء الشیطان ہے حقیقت میں۔ یہ مجھے بڑا ثناء الشیطان اس لیے بول رہا ہے، میری بیٹی بہت خوبصورت ڈانس کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ کرے ڈانس، ہم نہیں منع کرتے، لیکن یہ باتیں تو نہ کرو۔ کچھ تو اپنے اسلام کے پردہ رکھو کہ تم مسلمان اور ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ممبر ہو، پارلیمنٹ کے۔ اپنی پارلیمنٹ اسلامی جمہوریہ کا تو پردہ اور اس کا تو سطر رکھو، خدا سطر رکھتا ہے۔ عدالتوں سے میری گزارش ہے، اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، بڑی نہایت تہ دل سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس ملک کو اسلامی انتشار سے بتایا جائے، کیونکہ کچھ بھکاری طبقہ، میں یقیناً کہہ رہا ہوں، کچھ بھکاری طبقہ جو پوری دنیا میں فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور پھر آ کے ہمارے ملک میں قسم و قسم کے انتشار، قسم و قسم کی دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس میں JUI بھی شامل ہے، اس میں لبیک والے بھی شامل ہیں، اس میں بریلوی طبقہ اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں لشکر جنگی، لشکر محمد، یہ سارے جو ہے نا، کچھ بین ہیں جماعتیں، کچھ چل رہی ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ میں الرٹ جاری کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پر نوٹس لیں عدالتیں اور فوجی، کہ آپ کے ملک میں مولویت جو جھوٹی اور علماء سوء، جن کے لیے اللہ کے رسول کی کھلی حدیث ہے کہ یہ لوگ مختلف قسم کے انتشار پھیلائیں گے، مختلف قسم کے فتنے میں آ جائیں گے، اور ملک میں قتل و غارت ہوگی، اور ملک جو ہے انتشار کے جو ہے نا حوالے ہو جائے گا، اور ملک میں گلی کوچے میں مسجدیں، ادھر مسجد۔ یقین مانو، میرے ساتھ واقعہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ بریلوی کہتے ہیں وہابی نہ آئے، وہابی کہتے ہیں اس کو فضل الرحمان کے گروپ کو، اور جو نورانی گروپ ہے جی وہ اہل سنت۔ کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک دین ہے اللہ کا، اسلام اس کا نام ہے، پیسفل اسلام، امن کا مذہب، اخلاق و محبت قائم کرنے والا مذہب۔ اس کو ان ملاؤں نے 72 فرقوں میں، سر میں گزارش کر رہا ہوں اس عدلیہ اور اس اسٹیبلشمنٹ سے کہ اس انتشار کو ختم کرو، ورنہ آپ کے پاکستان میں وہ حال ہونے والا ہے جو خمینی دور میں ہوا تھا شاہ ایران پر، وہ ہو جائے گا، اور خانہ جنگی ہوگی، انتشار پھیلے گا۔ خدا کے لیے عدالتوں کا حق بنتا ہے اپنی ماں دھرتی کا تحفظ کریں، اور اس اسٹیبلشمنٹ کا۔ چیف جسٹس صاحب، میں ایک بات بتاؤں، اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی میں
نہایت عاجزی سے گزارش، کیونکہ میں بھی ایک دیش کی مٹی کا بنا ہوا آدمی ہوں، اپنے دیش کی مٹی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ فوج کا کیا کام ہے اور عدالتوں کا کیا کام ہے۔ فوج کا کام ہے اپنے ملک کی حفاظت کرے، دھرتی پاک کی، اور ججز اور عدالتوں کا کام ہے انصاف دے، حق اور سچ جس پر اوتھ اٹھا کے آئے ہیں، حلف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا انصاف لازمی بنایا جائے، اس انصاف کو حقیقت میں انصاف بنایا جائے۔ کیا جرم کیا ہے؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں، میری نہ تو ملک کے کسی سیاستدان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ذاتی کوئی محبت ہے، مجھے اپنی دھرتی، اپنے ملک سے محبت ہے۔ اگر یہ لوگ اچھا کام کریں گے ہمارے ملک کے لیے تو ہم ان کو اچھا کہیں گے، جب اچھا نہیں کہیں گے تو عوام اس کو برا کہے گی، سیدھی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے، یہ لبیک دیکھیں چیف جسٹس صاحب، غور کریں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ہے، یہ اللہ کے رسول نے خطبہ عرفات میں بھی فرمایا کہ کبھی بھی، انہوں نے فرمایا کہ کبھی بھی میری قبروں کو یا میرے صحابہ کی یا میرے اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور یہ خطبے میں فرما گئے، اور یہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کبھی میرے لیے استعمال نہیں کرتا، جیسے لبیک اللہم لبیک ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ سر، آپ عدالتیں ہیں، آپ اس کا نوٹس لیں۔ اور دوسری بات ایک اہم کر رہا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے مدینہ کی پاک سرزمین کی دھرتی پر، وہ میں پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ یہ ان کو شرم نہیں آتا کہ بے حرمتی کے نعرے، یار کون مسلمان ہے جو بے حرمتی کرے گا اللہ کے رسول؟ یہ ان کی عزت کی گھٹائی ہوئی ہے، بے حرمتی کوئی نہیں کرتا، وہ نہ مدینہ کا انٹر ایریا نہیں ہے، ٹھیک ہے مدینہ سٹی بھی مقدس ہے، حدود مکہ، حدود مدینہ بھی مقدس ہے ہمارے، لیکن یہ مدینہ کی مسجد سے باہر جہاں سے نکلتے ہیں جوتیوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، بازاری ایریا بھی ہے، وہ کچھ بہت بڑی توسیع کی مسجد ہے، کچھ چھوٹی مسجد نہیں ہے، اس میں یہ اگر کئی آئے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسلمان آئے ہوئے، آج کی میڈیا نے کہاں کہاں تک باتیں پہنچائی ہوئی ہیں، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہوں یا اس کے برحق ہوں یا اس کے خلاف ہوں، چاہے نون لیگ کے برحق ہوں یا خلاف ہوں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو یہ کیا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کا جو اس فتنے کو آپ اس محب وطن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب، یہ انتشار اگر آپ شروع کیا آپ نے تو یاد رکھنا آپ کوئی بادشاہ نہیں ہو اس ملک کے، کوئی بھی نہیں ہے بادشاہ، چاہے وزیر اعظم بھی ہو بادشاہ نہیں ہو، چاہے عمران خان بھی ہو۔ آپ کہو گے کہ میں کوئی اپنی پارٹی کا جو ہے نا ساتھ دے رہا ہوں، نہیں، چاہے عمران خان بھی، کوئی اس ملک کا بادشاہ نہیں ہے، یہ سیاست جمہوریت ہے، اس میں آج آپ ہیں تو کل وہ ہیں۔ ایسے انتشار سے باز رہو۔ قتل، فتنہ جو تم نے ماڈل ٹاؤن میں کیا کبھی نہیں معاف ہوگا، کبھی نہیں معاف ہوگا، قتل آپ کو نہیں بخشا جائے گا، اور یہ قتل والی اور یہ فتنے والی سیاست ختم کرو، یہ مخلص لوگوں کو قتل عام ناحق کروانے کا منصوبے بند کرو، اس سے ملک و قوم کو وہ نقصان ہوگا کہ آنے والی نسلیں بھی اس کو نہیں سدھار سکیں گی۔ میں آنریبل ججز اور آنریبل چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، یہ ملک ہمارا اور آپ کا ہے، اور آپ ہماری عوام کی عدالتیں ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ غصہ یا شیطانی جملے ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت اصل یہی ہے، جب آپ ایک باپ بچوں سے جب بے جا جھگڑے فساد اور ان سے وہ ظلم کرتا ہے تو وہ بچے وہ ظلم کو نہیں سہ سکتے، وہ آخر غداری پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ ملک بھی ہمارا ہے، اگر ایسے محکمے
ملک اور دھرتی ماں کے خلاف غلط فیصلوں پر اتر آئیں گے تو عوام ظاہر بات ہے اپنا فیصلہ دے گی. تو یہ عدالتیں اپنے حدود میں کام کریں، پارلیمنٹ جمہوریت اپنے حدود میں کام کرے اور ان چیزوں کو مضبوط کیا جائے، ان اداروں کو مضبوط کیا جائے، نہ کہ یہ روایت بنا دی جائے کہ جو حکومت آئے پچھلی حکومت کے خلاف قتل و غارت شروع کر دے اور جو جانے والی آنے والی کے خلاف، آنے والی جانے والی کے خلاف. یہ ختم ہونا چاہیے. قسم خدا کی ہم دوسرے ملکوں میں، کئی ملکوں میں ہم جا چکے ہیں اور آ رہے ہیں. میں نے پوری دنیا پھری ہے، لیکن ہم نے عجیب افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ملک کا برا حال کیوں ہے. سر یہ ادارے تربیت سے خالی ہیں. سر خدا کے لیے ہمارے اداروں کی تربیت کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے، رینجر کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، چاہے عدالتوں کا محکمہ ہے، چاہے کوئی بھی محکمہ ہے، اس کی تربیت میں بہت کمی ہے. یہ ملک ایسی تربیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ سنگاپور ایک چھوٹی سی آبادی والا مختصر سا ملک ہے، جیسے ہمارے رحیم یار خان کا ایک شہر ہے، سٹی ہے، اتنا سا ملک ہے، اور وہ آج پوری دنیا میں دوسرے نمبر اور پہلے نمبر پر ہے اپنی اکانومی کی لحاظ سے، جی ڈی پی کے لحاظ سے. خدا کے لیے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے حال پر رحم. اگر یہ عدالتیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ آپ کسی ایک پارٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ کسی ایک پارٹی کے جو ہے نا وہ خیر خواہ نہیں، آپ پوری عوام کے ہر فرد کے خیر خواہ ہیں. آپ پر حقوق لازم ہیں. آپ حلف اٹھا کے آتے ہیں، آپ کو حلف کی پیروی کرنی ہوگی اور یہ پوچھا جائے گا، جیسے کہ طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ عدالتوں کے ججز کو ہاتھ باندھ کے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے کیا انصاف کیا. یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے اور کسی نے نہیں نبھانا. ٹمپریری کام نہ کریں، مضبوط ملک کو بنانے کے لیے مضبوط کام کریں. اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر.